معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے کب؟ جب ذات کی اصلاح ہو. اور ذات کی اصلاح میں جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کے ہر خطاب کو ہم اپنے لیے سمجھیں، مقرر کی ہر تقریر کو ہم اپنے لیے سمجھیں. ہمارا مزاج ہے جب کوئی مولانا تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں چند برائیاں بیان کر کے کیا ہے وہ مذمت کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے اپنے ذہنوں میں کیا ہے ایک مخصوص آدمی کو تراش لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی مول صاحب کا ٹارگٹ جو ہے، مولانا کا ٹارگٹ جو ہے، واعظ کا ٹارگٹ جو ہے وہ فلاں بندہ ہے. یہ نہیں سوچتے کہ مولانا کا ایک ایک لفظ وہ ہمارے لیے ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. حالانکہ اسلامی آداب یہ ہیں کہ ہم قرآن کے ہر خطاب کو، حدیث کے ہر خطاب کو اپنے اوپر پیش کریں، اپنے اوپر پیش کریں. اگر اس کے مطابق ہم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. یہی بات قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ذاتوں کی نگرانی کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سنوارنا بنانا ضروری ہے. علیکم انفسکم، کیا ہوگا؟ لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. آج ایک جملہ بولا جاتا ہے، دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، لوگ بڑے بدمعاش ہو گئے ہیں. آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، مگر کبھی آپ یہ جملہ نہیں سنے ہوں گے کہ کوئی یہ بولا ہو کہ بھئی میں بڑا بدمعاش ہو گیا، میں بڑا نالائق ہو گیا ہوں، میں بڑا دھوکے باز ہو گیا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، میں اپنوں کے پیٹھ میں کیا ہے چھرا گھونپتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چگلی کرتا ہوں. کسی میں جرت ہے جو کبھی بولے یہ الفاظ؟ ہم تو سنے نہیں، آپ سنے ہوں گے، لیکن کبھی سننے میں یہ الفاظ نہیں آتے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ہم ایسے ہیں. اپنے لیے تو ہم کمال بیان کرتے ہیں، خوبیاں اپنے لیے بیان کرتے ہیں. جب برائیوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا. زمانہ کوئی الگ چیز ہے آپ کو چھوڑ کے؟ آپ اور ہم ملیں گے تو زمانہ بنے گا. ہمارے اور آپ کے جینے کا نام ہی زمانہ ہے، ہمارے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہی زمانہ ہے. تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمیشہ اصلاح کی جب بات آتی ہے تو اس کو دوسرے کی طرف رکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں ہوتی. اور اللہ والوں کا مزاج کیا تھا؟ وہ اصلاح کی جب بات آتی تو اپنے سے شروع کرتے تھے، اپنے سے شروع کرتے تھے. یہی نظام ہے قرآن کریم کا، یہی انداز تربیت ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی. تو علیکم انفسکم، تم کیا ہے اپنی نگرانی کرو. تو ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا برا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. تو اپنی اصلاح کر کے تو دیکھو، تم اپنی اصلاح کرو. جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم ہدایت پر رہو. تم اچھے بن جاؤ تو پھر کسی اور کا برا ہونا تمہاری اچھائی پر اثر نہیں کرے گا. یہ بات اگر قوم کو سمجھ آ جائے، یہ بات اگر ہر باپ کو سمجھ آ جائے، یہ بات ہر سرپرست کو سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق ہم اپنے چھوٹے سے نظام میں تبدیلی لانا شروع کر دیں تو حاضرین محترم اذان گرامی بہت جلد کیا ہے ہم اس کا بہتر نتیجہ دیکھیں. آپ دیکھیں 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہے، وہ کون سی برائی تھی جو عرب میں نہیں ہوتی تھی؟ برائیوں کی ایک لمبی فہرست مورخین تاریخ میں لکھتے ہیں. آپ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، مکے کے حالات اٹھا کر پڑھیں، کیا کیا برائیاں نہیں تھیں. مگر محمد رسول اللہ اچھے تھے، محمد رسول اللہ اچھے تھے. 40 سال ان بروں میں رہے، ان بروں کی برائی کا محمد رسول اللہ پر اثر نہیں پڑا، بلکہ آقا کی اچھائی کا ان بروں پر اثر پڑا، ان بروں پر اثر پڑا. اسی لیے اسی قرآن کریم میں پارہ نمبر 11 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے بلواتا ہے، رسول یہ کہہ دو ان سے، بار بار چاند کے ٹکڑے کرنے کا معجزہ پوچھ رہے ہیں، سورج کو پلٹ آنے کا، طرح طرح کے معجزے کی بات کرتے ہیں. اللہ چاہے تو اس کا بھی ظہور ہوگا، لیکن پہلے یہ بتاؤ ان کو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے عقل کے اندھو، ایک زمانے تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے مجھے دیکھا نہیں، اب بھی عقل نہیں آ رہی؟ تمہارے بیچ میں میں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے. اب صوفیاء کی طرف آؤ، آپ صحابہ کی طرف آؤ، آپ تابعین اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے اکابر ائمہ کا نام لو، آپ ان کی تاریخیں پڑھو. ان کی آج ہم تعریفیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ ان کی تاریخ ایسی تھی، تاریک ماحول میں وہ ہدایت کا نور بن کر چمکے، وہ خود اچھائیوں پر ایسے گامزن تھے کہ برائیوں کے ماحول میں ان کی اچھائیوں کا نور پھیلا، ان کی اچھائیاں پھیلی۔